اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ وتھ ٹرانسلیشن۔ الف لام میم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں پیغمبر نے اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا بدون اس کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر کام اسی کے حضور میں پہنچ جاوے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی۔ وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا، زبردست رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو خلاصہ احاطہ یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو یعنی نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیز و نابود ہو گئے تو کیا ہم ضرور نئے جنم میں آویں گے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے، اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ ہم کو پورا یقین آ گیا، اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا رستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے رہے، ہم نے تم کو بھلا دیا، اور اپنے اعمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ تو جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جاوے گا جو بے حکم ہو، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سو ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ان کی مہمانی کے ہے، اور جو لوگ بے حکم تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جاویں گے، اور ان کو کہا جاوے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھاویں گے، تاکہ یہ لوگ باز آویں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاویں پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں بہت سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ صبر کیے رہے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلہ ان امور میں کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں؟ اس میں صاف نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک افتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کی مواشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، اور ان کو مہلت بھی نہ ملے گی، سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، اور آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔